بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ صابری میاں، اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ورڈ یوٹیوب چینل۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے جسم پر بہت گھنے بال ہوں گے اور اس کے ساتھ اس کی جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن جو اس کی جنت نظر آئے گی دراصل وہ اس کی دوزخ ہوگی، اور جو دوزخ نظر آئے گی وہ اصل میں جنت ہوگی۔ لہٰذا جس شخص کو وہ جنت بخشے گا وہ دوزخی ہوگا، اور جس کو اپنے دوزخ میں ڈالے گا وہ جنتی ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دجال کے متعلق کچھ تفصیلات تم لوگوں سے بیان کیں، لیکن مجھ کو خطرہ ہے کہ کہیں تم پورے طور پر نہ سمجھے ہو۔ دیکھو، مسیح دجال کا قد ٹھکنا ہوگا، اس کے دونوں پیر ٹیڑھے، سر کے بال شدید خمیدہ، ایک چشم مگر ایک آنکھ بالکل پٹ صاف، نہ اوپر کو ابری ہوئی نہ اندر کو دھنسی ہوئی۔ اگر اب بھی تم کو شبہ رہے تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا رب یقیناً کانا نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی آیا اس نے اپنی قوم کو دجال سے ضرور ڈرایا ہے، اور میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی صورت وغیرہ بیان فرمائی۔ کہا، ممکن ہے جنہوں نے مجھ کو دیکھا ہے یا میرا کلام سنا ہے اس میں کوئی ایسا نکل آئے جو اس کا زمانہ پا سکے۔ انہوں نے پوچھا، اس دن ہمارے دلوں کا حال کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہی جیسا آج ہے یا اور بھی بہتر۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ ایک سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کی 2 حصے بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار 2 حصے کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل نہ برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہ ہوگی، حتیٰ کہ جتنے حیوانات ہیں، خواہ وہ کھر والے ہوں یا داڑ سے کھانے والے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اس کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا کہ وہ ایک گنوار آدمی کے پاس آ کر کہے گا، اگر میں تیرے اونٹ زندہ کر دوں تو کیا اس کے بعد بھی تجھ کو یہ یقین نہ آئے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ضرور۔ اس کے بعد شیطان اسی کے اونٹ کی سی شکل بن کر اس کے سامنے آئے گا جیسے اچھے تھن اور بڑے کوہان والے اونٹ ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شخص کے پاس آئے گا جس کا باپ اور سگا بھائی گزر چکا ہوگا، اور اس سے آ کر کہے گا، بتلا، اگر میں تیرے باپ بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی یہ یقین نہ آئے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں؟ بس اس کے بعد شیطان اس کے باپ و بھائی کی صورت بن کر آ جائے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یہ بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد لوٹ کر دیکھا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیان کے بعد سے بڑے فکر و غم میں پڑے ہوئے تھے۔ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کے دونوں کواڑ پکڑ کر فرمایا، اسماء، کہو کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال کا ذکر سن کر ہمارے دل تو سینے سے نکلے پڑے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں اس سے نمٹ لوں گا، ورنہ میرے بعد پھر ہر مومن کا نگہبان میرا رب ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا حال جب آج یہ ہے کہ ہم آٹا گوندنا چاہتے ہیں مگر غم کے مارے اس کو اچھی طرح گوند بھی نہیں سکتے، چہ جائے کہ روٹی پکا سکیں، بھوکے ہی رہتے ہیں، تو بھلا اس دن مومنوں کا کیا حال ہوگا جب یہ فتنہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن ان کو وہ غذا کافی ہوگی جو آسمان کے فرشتوں کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس۔
دجال قوم یہود میں سے ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی، گھنگھردار بال ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے خدائی دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا، زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے تئیں خدا کہلوائے گا۔ دجال کی جادوگریاں اور مومنوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے غرق و عادات ظاہر کرائے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کاف را لکھا ہوگا، جس کی شناخت صرف اہل ایمان کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ جو جنت کے نام سے معصوم ہوگا۔ مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا، مگر وہ آگ در حقیقت باغ کی مانند ہوگی، اور باغ آگ کی خاصیت رکھتا ہوگا۔ نیز اس کے پاس اشیاء خوردنی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ جب کوئی فرقہ اس کی الوہیت کو تسلیم کرے گا تو اس کے لیے اس کے حکم سے بارش ہوگی، اناج پیدا ہوگا، درخت پھلدار، مویشی موٹے تازے اور شیردار ہو جائیں گے۔ جو فرقہ اس کی مخالفت کرے گا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا، اور اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، اور خدا کے فضل سے مسلمانوں کو تسبیح و تحلیل کھانے پینے کا کام دے گی۔ اس کے خروج کے بیشتر 2 سال تک قحط رہ چکا ہوگا، تیسرے سال دوران قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے مردہ ماں باپوں کو زندہ کرتا ہوں تاکہ تم اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ پس شیاطین کو حکم دے گا کہ زمین میں سے ان کے ماں باپوں کے ہم شکل ہو کر نکلو، چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ اس کیفیت سے بہت سے ممالک پر اس کا گزر ہوگا، یہاں تک کہ وہ جب سرحد یمن میں پہنچے گا اور بددین لوگ بکثرت اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو وہاں سے لوٹ کر مکہ معظمہ کے قریب مقیم ہو جائے گا، مگر بسبب محافظت فرشتوں کے مکہ معظمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پس وہاں سے مدینہ منورہ کا قصد کرے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی محافظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے متعین فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج داخل شہر نہ ہو سکے گی۔ نیز مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے بد عقیدے و منافق لوگ خائف ہو کر شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں گرفتار ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، یا نبی اللہ، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہیں انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے، نہیں، یہ کام بدستور آپ ہی کے تحت میں رہے گا، میں تو صرف قتل دجال کے واسطے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ رات امن و امان کے ساتھ بسر کر کے امام مہدی فوج ظفر موج کو لے کر میدان کارزار میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لا تاکہ اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج اس کے لشکر پر حملہ آور ہوگی۔ نہایت خوفناک اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اس وقت دم عیسوی کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر کی رسائی ہوگی وہیں تک یہ بھی پہنچے گا، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا تو وہ نیست و نابود ہو جایا کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، دیکھا تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر اس طرح فرمایا کہ اس غم میں مجھ کو بے ساختہ رونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نکلا اور میں اس وقت موجود ہوا تو تمہاری طرف سے میں اس سے نپٹ لوں گا، اگر وہ میرے بعد نکلا تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، اور وہ کانا ہوگا جب وہ نکلے گا تو اس کے ساتھ ہی اصفہان کے یہود ہوں گے، یہاں تک کہ جب مدینہ آئے گا تو وہاں ایک طرف آ کر اترے گا۔ اس وقت مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے نگران ہوں گے جو اس کے اندر آنے سے مانے ہوں گے۔ مدینہ میں جو بدعمال آباد ہیں وہ نکل کر خود اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ فلسطین میں باب لد پر آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما چکے ہوں گے اور یہاں وہ اس کو قتل کریں گے۔
پھر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک ایک منصف امام کی حیثیت سے زمین پر دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا۔ آپ اس کا تعاقب کرتے کرتے مقام لد میں جا لیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قتل میں اجرت نہ کرتے تو بھی وہ آپ کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے پانی میں نمک۔ اسلامی فوج دجال کے لشکر کے قتل و غارت کرنے میں مشغول ہو جائے گی۔ یہودیوں کو جو اس کے لشکر میں ہوں گے کوئی چیز پناہ نہ دے گی، یہاں تک کہ اگر بوقت شب کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں ان میں سے کوئی پناہ گزین ہو تو وہ بھی آواز دے گا، اے خدا کے بندے، دیکھ اس یہودی کو پکڑ اور قتل کر، مگر درخت غرقدان کو پناہ دے کر افغائے حال کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس خطرناک فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔